سامعین محترم، آج کی نشست میں دین اسلام کے 5ویں اہم رکن حج کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ چونکہ حج کے ایام شروع ہو چکے، دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں عازمین حج لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ راستے میں ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور پھر لاکھوں کا مجمع وہاں پہ اکٹھا ہونے والا ہے۔ دین اسلام کی جو شان و شوکت ہے، حج کے موقع پر اس کا بھرپور اظہار ہوتا ہے۔ حج ایک فریضہ ہے، ایک عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے فلسفے پر غور کریں تو بہت ساری باتیں انسان کو سمجھ آتی ہیں، جن کا ذکر انشاءاللہ آخر میں کریں گے۔ انسان جو بھی عبادات کرتا ہے، وہ عبادات یا تو بدنی عبادات ہیں یا پھر مالی عبادات ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، یہ بدنی عبادات ہیں، اس میں انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ یہ مالی عبادات ہیں۔ لیکن حج یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی اور روحانی عبادت بھی ہے، یہ مرکب ہے۔ اس میں انسان کو جانے کے لیے، سفر کے لیے، اخراجات کے لیے پیسہ درکار ہے، اور پھر وہاں پہ جا کر انسان اس نے چلنا ہے، مناسک کو ادا کرنے کے لیے اس نے پیدل چلنا ہے، تو یہ بدن بھی انسان کا استعمال ہوتا ہے۔ اور روحانی عبادت اس طرح ہے کہ جب انسان یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے تو دنیا کی کسی بھی جگہ میں انسان کی روح کو وہ تسکین حاصل نہیں ہوتی جو وہاں پہ حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ مالی عبادت بھی ہے، تو بدنی اور روحانی عبادت بھی ہے۔ اس عبادت کے لیے چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط اسلام ہے کہ حج کرنے والا مسلمان ہو۔ حج صرف مسلمان پر فرض ہے، کافر پر فرض نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی نے حالت کفر میں حج کیا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، اس کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی، تو وہ مالدار صاحب استطاعت شخص جس نے حالت کفر میں حج کیا تھا، اس حج کا اعتبار نہیں ہے، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ وہ حج کرے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان باشعور ہو، عاقل ہو۔ اگر کوئی آدمی باشعور نہیں ہے، اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو اس پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجنون آدمی کو، دیوانے کو مرفوع القلم قرار دیا ہے کہ وہ غیر مکلف ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا بالغ ہو، بلوغت۔ نابالغ بچہ چاہے وہ صاحب استطاعت ہو، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے
کہ ایک عورت نے اپنا بچہ ایسے اٹھا کے بلند کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ بچہ حج کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولک اجر، فرمایا کہ ہاں حج تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے حج کا جو اجر و ثواب ہے وہ تمہیں ملے گا، تمہارے لیے ہے، یعنی ماں کے لیے ہے۔ تو یہ چھوٹے بچے جتنے بھی اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس ضمن میں بھی سمجھیے نماز پڑھتے ہیں، بعض بچے روزے رکھتے ہیں، وہ بھی بالغ نہیں ہے، ان پر فرض نہیں ہے، تو ان کی عبادات کا اجر و ثواب ان کے ماں باپ کو ملتا ہے۔ اس لیے چھوٹے بچوں کو بھی شروع سے ہی اس کام پہ لگانا چاہیے۔ جیسا رمضان مبارک میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ ابھی بچوں پر روزے فرض نہیں ہیں، لیکن ان کی تربیت کے لیے، کل انہیں بڑا ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، ان پہ روزے فرض ہوں گے، تو ان کی ذہن سازی کر کے، ان کی حوصلہ افزائی کر کے، ان کو انعامات دے کر، تو ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے 1 2 4 10 15 اس طرح ان کو عادی بنایا جائے۔ تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ بچوں کی تربیت اور ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسرا ساتھ ساتھ فائدہ یہ ہے کہ وہ بچے جو عبادات کریں گے ان کو اجر و ثواب ان کے ماں باپ کو ملے گا۔ تو اسی طرح یہ تیسری شرط تھی، حج کے فرضیت کے لیے بلوغت ہے۔ اسی طرح اگر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ اس نے بلوغت سے پہلے حج کر لیا، اب اگر وہ بالغ ہونے کے بعد صاحب استطاعت ہے تو وہ اس کا نابالغی والا حج وہ معتبر نہیں ہے، اسے اب دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان صاحب استطاعت ہو۔ حج چونکہ اس کے اندر بنیادی جو عمل دخل ہے وہ ہے انسان کے مال کا، تو جو آدمی استطاعت نہیں رکھتا اس پر حج فرض بھی نہیں ہے، حج کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اللہ کے راستے کی، وہ مالی استطاعت بھی اور جسمانی استطاعت بھی، تو فرمایا کہ ان پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ تو انسان کے پاس مالی استطاعت ہو۔ اب یہ استطاعت، مالی استطاعت سے کیا مراد ہے؟ جو من استطاع فرمایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس استطاعت سے کیا مراد ہے جو اللہ نے فرمایا کہ جس کی استطاعت ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ الزاد والراحلۃ، فرمایا کہ زاد سفر اور سواری کا انتظام۔ آج کل جو کہ حج ہوائی جہاز کے ذریعے ہوتا ہے، تو آدمی کے پاس آنے جانے کا ٹکٹ ہو، راستے کے اخراجات ہو، اور پیچھے جو فیملی اس کی بال بچے موجود ہیں ان کو بھی اتنا خرچہ وہ دے کہ اس کے واپس آنے تک ان کا گزارا ہو، ان کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، اتنے اس کے پاس وسائل ہو، یہ زاد اور راحلہ ہو، تو ایسے شخص پر پھر حج فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مالی استطاعت تو رکھتا ہے لیکن اس کی جسمانی استطاعت نہیں ہے، جسم اس کا وہ فلوج ہے، وہ بیمار ہے، خود حج نہیں کر سکتا، تو اس شخص پر یہ لازم ہے کہ پھر یہ اپنی طرف سے کسی آدمی کو حج پر بھیجے۔ اس کو حج بدل کہتے ہیں کہ کسی کی طرف سے انسان حج کا جب کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قبیلہ جو ہے نا کہ ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی مگر وہ حج کی ادائیگی سے پہلے ہی فوت ہو چکی ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم حجی عنہا، ہاں آپ اس کی طرف سے حج ادا کریں۔ تو مالی استطاعت بھی ضروری ہے اور جسمانی استطاعت بھی ضروری ہے۔ یہ تو مردوں کے لیے۔ اگر حج کرنے والی عورت ہے، صاحب استطاعت ہے،
بالغ ہے، عاقل ہے، ساری شرائط موجود ہیں، اس کے لیے ایک اضافی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم جائے۔ اس زمانے میں لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ محرم سے مراد کون ہے؟ اس کا شوہر، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، یہ جو محرم رشتے ہیں ان میں سے کوئی ہونا چاہیے۔ کہیں عورتوں کا گروپ جا رہا ہے صرف، مرد نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، میں کہ عورت وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ واضح طور پر یہ ہے، عام سفر کے اندر بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ لمبا سفر ہے تو اس پہ عورت اکیلے نہ جائے، اور ان حالات میں تو چھوٹا سا سفر بھی وہ بہت مشکل ہے جو حالات چل رہے ہیں۔ بعد میں فتنے جو رونما ہوتے ہیں وہ ہم آئے روز دیکھتے ہیں، لیکن حج جیسی اس عظیم عبادت کے اندر بھی یہ بڑی بنیادی شرط ہے عورتوں کے لیے کہ اگر عورتیں حج پہ عمرے پہ جا رہی ہیں تو وہ پھر صرف کسی گروپ کے ساتھ نہیں جا سکتی جس میں صرف خواتین ہوں، اس کا ساتھ کوئی محرم نہ ہو، بلکہ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر یہ ساری شرائط موجود ہیں اور انسان حج کا ارادہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے اندر تاخیر نہ کرے، پہلی فرصت میں حج ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد یمرض المریض وتغل الضالۃ وتعرض الحاجۃ، فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی جلدی انجام دے، اس لیے کہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی اس کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کوئی سواری، کوئی پیسے کہیں لگ جائے، یا پھر اسے کوئی اور حاجت پیش آ سکتی ہے جو اسے حج سے روک سکتی ہے۔ اس لیے اگر آدمی صاحب استطاعت ہو تو اسے چاہیے کہ جتنا جلدی ممکن ہو حج کا انتظام کرے، اس کی کوشش کرے اور اس کا ارادہ کرے۔ حج بہت فضیلت والی عبادت ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں ایسے بھی ہوں گے جو حج پہ جا رہے ہوں گے، اور جو نہیں ہیں باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ نیت تو کرنی چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے، یہ ایسی زبردست قسم کی عبادت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان باللہ و رسولہ، فرمایا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی عبادت ہے؟ تو قال، حضور نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑنا۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی عبادت افضل ہے؟ تو فرمایا کہ حج مبرور، کہ حج مبرور، وہ فرمایا کہ اس کے بعد حج، جہاد کے بعد یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم یہ سمجھتی ہیں کہ جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ عورتوں کے اندر بھی اس وقت یہ شوق تھا، اب تو مسلمان مردوں کے اندر بھی یہ جذبہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ لا، نہیں، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، فرمایا کہ خواتین کے لیے حج مبرور یہ افضل جہاد ہے۔ تو تمہارا جو جہاد ہے یہ حج ہی ہے، حج بھی ایک مشکل عبادت ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تم حج کرو۔ اسی طرح جو حجاج ہیں، حجاج کرام، یہ ایسا راستہ ہے کہ جو انسان حج میں جاتا ہے تو وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا وفد اور مہمان ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا مجاہد غازی،
والحاج والمعتمر، اور حاجی اور عمرہ کرنے والا وفد اللہ، یہ اللہ کا وفد ہے۔ ایک مجاہد، دوسرا حاجی حج کرنے والا، اور تیسرا عمرہ کرنے والا، فرمایا کہ یہ اللہ کا وفد ہے۔ دعاہم فاجابوہ، یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وسألوہ فاعطاہم، یہ اللہ سے کوئی بھی چیز مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو حاجی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح حج کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا فقر و فاقہ، یہ غربت، یہ حج سے، عمرے سے دور ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ ادیم الحج والعمرہ، فرمایا کہ پے در پے حج کرو، حج کیا کرو، پے در پے حج کیا کرو، ایک دفعہ کر دے چھوڑا نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، فرمایا کہ یہ فقر کو، غربت کو اور اسی طرح گناہوں کو دور کرتے ہیں، انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرتے ہیں، غربت انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں اسلامی عبادات کے خلاف جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں یا ملحد قسم کے لوگ ہیں، جو اسلامی عبادات کے خلاف، جیسے اب قربانی آ رہی تو قربانی کے خلاف کمپین شروع ہو جاتی ہے، رمضان آتا ہے روزوں کے خلاف نئے نئے فلسفے بیان کرتے ہیں، حج کا سیزن آتا ہے تو حج کے خلاف بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ جی آپ ادھر جاتے ہیں، اتنا پیسہ لگاتے ہیں تو کسی غریب کو پیسے دیتے ہیں، کوئی اور کام کر لیں اس طرح۔ تو یاد رکھیں وہ بھی کرنا چاہیے، اس کے الگ سے فضائل بتائے ہوئے ہیں، لیکن اس کا الگ سے حکم ہے۔ ذرا قربانی ہے تو قربانی کی وہ جتنے جانوروں کا خون بہاتے ہیں تو آپ یہ رقم کسی فقیر کو دے دیں؟ نہیں، جو عبادات اللہ نے مقرر کی ہیں ان عبادات کی روح وہ صرف پیسہ لگانے سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ حج اور عمرہ یہ پے در پے کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی ختم کر دیں گے اور تمہاری غربت کو، فقر و فاقہ کو بھی ختم کریں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر انسان سفر حج کے دوران اس کو موت واقع ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج حاجا فمات كتب اللہ له اجر الحاج الى یوم القیامہ ومن خرج معتمرا فمات كتب اللہ له اجر المعتمر الى یوم القیامہ۔ جو آدمی حج کرنے کے لیے نکلا پھر وہ راستے میں فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ کتنی بڑی بات۔ اور جو آدمی عمرہ کرنے کے لیے نکلا پھر وہ فوت ہو گیا راستے میں تو فرمایا کہ قیامت کے دن تک اس کے لیے عمرے کا ثواب وہ لکھا جاتا رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو نہیں ہمیشہ کے لیے گویا کہ اب وہ حج میں ہے یا عمرے میں ہے، یہ ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اس طرح کو روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج میں تھا، عرفات میں وقوف کیا، اسے اچانک اس کی اونٹنی نے گرا دیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور فوت ہو گیا۔ تو اس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، وکفنوہ فی ثوبیہ، فرمایا کہ اسے انہی احرام کے کپڑوں میں اس کو کفن دے دو۔ یہی جو دو کپڑے ہیں تو چادریں تو یہی اس کا کفن ہے۔ ولا تخمروا ولا تحنطوہ، فرمایا کہ اس کو خوشبو نہیں لگانا کیونکہ احرام میں خوشبو لگانا درست نہیں ہے، تو اس میت کو بھی اب خوشبو نہیں لگانا۔ ولا تخمروا راسہ، فرمایا کہ اس کو سر کو نہیں چھپانا، احرام میں سر آدمی نہیں چھپا سکتا، ٹوپی نہیں پہن سکتا، گویا کہ وہ احرام کی حالت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ فإن اللہ یبعثہ یوم القیامۃ یلبی، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو اس حالت میں اٹھائے گا کہ یہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا ہوگا، یعنی گویا کہ اس کیفیت میں ہوگا۔ اس لیے اگر انسان اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے حج یا عمرے کے سفر میں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو یہ سعادت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، کہیں بھی ہوگا تو مرے گا تو صحیح۔ اسی طرح حج کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، یعنی ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام کی محبت ڈالی اللہ نے میرے دل میں، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، یعنی اسلام کی بیعت کروں، مسلمان ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا، کیوں تم نے ہاتھ کھینچا؟ تو میں نے کہا کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، یعنی میں اسلام قبول کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ کون سی شرط ہے؟ تو میں نے کہا کہ میری شرط یہ ہے میں اسلام تب قبول کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے سارے گناہ کو معاف کرے۔ تو حضور نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اسلام سابقہ پہلے والے حالت کفر کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور فرمایا کہ ہجرت بھی سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، فرمایا کہ حج بھی سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو انسان اس طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے لیے حج کرے جس میں اس نے کوئی بیہودہ بات نہیں کی، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، کسی کو تنگ نہیں کیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اس حالت میں اس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، تو فرمایا کہ وہ حج سے ایسے واپس آئے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جناحوں پیدا کیا ہو، ایسے گناہوں سے پاک و صاف ہوگا۔ تو یہ حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ تو صرف اور صرف جنت ہے۔ انسان جب یہ حج کر لے ان تمام شرائط آداب کا لحاظ کرتے ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج کرے گا تو فرمایا کہ اس کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو حج ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ جو انسان اعمال کرتا ہے، مناسک حج کو ادا کرتا ہے، تو اس کو نیکیاں کتنی ملتی ہیں؟ تو فرمایا کہ اما خروجک من بیتک تعم البیت فإن لک بکل وطأۃ تطأها راحلتک یکتب اللہ لک بہا حسنۃ ویمحو عنہا بک سیئۃ، فرمایا کہ جب تم بیت اللہ کا ارادہ کر کے گھر سے نکلتے ہو تو تمہاری سواری کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک ایک گناہ کو معاف کرتا ہے۔ وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ یرجون رحمتی ویخافون عذابی ولم یرونی۔ تو فرمایا کہ جب تم وقوف عرفہ کرتے ہو، عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے حجاج کرام کے اس عمل پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ انسان اس حالت میں تو نہیں ہوتا، سارے ایک درویشی ایک ملنگی زندگی میں ہوتے ہیں، دو چادریں ہیں اور سب لوگ وہاں ایک کھلے میدان میں پڑے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس جب دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو دور دراز سے پراگندہ حالت میں غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں اور یہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اللہ کو دیکھا تو نہیں نا، لیکن بس اللہ کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلٍ عَالِجٍ أَوْ مِثْلُ أَيَامِ الدُّنْيَا أَوْ مِثْلُ قَطْرِ السَّمَاءِ ذُنُوبًا غَفَرَهَا اللَّهُ عَنْكَ، فرمایا کہ اگر یہ مجھے دیکھ لیتے
تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی؟ پھر اگر تمہارے اوپر تہ در تہ ریت کے ذرات کے برابر، ریت کے ڈھیر جتنی ریت ہے اس طرح، یا دنیا کے ایام کے برابر، یا بارش کے قطروں کے برابر بھی اگر گناہ تمہارے اوپر ہو تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو تم سے دھو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک و صاف کر دیتا ہے اس حاجی کو گناہوں سے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ، فرمایا کہ جب تم جمرات کو، شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ذخیرہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ جب تم اپنا سر منڈواتے ہو، ٹینڈ کراتے ہو، تو ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ کتنے بال ہیں انسان کے سر پر تو کتنی نیکیاں ہوں گی۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ، جب تم بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، چکر لگاتے ہو، تو خرجت من ذنوبک کیوم ولدتک امک، فرمایا کہ جب تم بیت اللہ کا طواف کرتے ہو تو اس وقت تم اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتے ہو۔ اس سے مراد جو آخری طواف ہے، جب انسان سارے اعمال کر کے آخری طواف کر کے پھر اپنے وطن کو لوٹتا ہے، تو فرمایا کہ جب تم اس وقت آخری طواف کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے گویا کہ تم اسی دن پیدا ہوئے ہو۔ جیسے بچہ وہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس طرح ایک ایک نیکی لکھتے ہیں، گناہوں کو مٹاتے ہیں، بالکل پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ وہ سر منڈاتا ہے، ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی ملتی ہے۔ جب وہ شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے تو اس کا اجر اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا اجر و ثواب ایک حج کرنے والا وہ سمیٹتا ہے۔ تو اس لیے یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی عظیم قسم کی عبادت ہے، تو اس عبادت کو ادا کرتے ہوئے چند باتوں کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو بھی عبادت کرے وہ اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا اور خوشنودی وہ اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں یہی فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، احادیث کے اندر بھی یہی بات فرمائی ہے، جو اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرے گا یہ سارے انعامات اس کے لیے ہیں۔ اس زمانے میں چونکہ کیمرہ آ گیا ہے تو نمود نمائش بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب باقی جو عبادات ہیں تو اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہوتی۔ جب حج اور عمرے کے اندر تو یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اب تو باقاعدہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم بند کیسے کریں، موبائلوں پر، ان چیزوں پر۔ ہمارے بہت سارے لوگ اتنا خرچہ کر کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے تصویریں لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، یہ دیکھیں جی، وہ دیکھیں جی۔ انسان کے ساتھ تو شیطان ہے، شیطان ہمیشہ انسان کو ورغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ تو پہلے عبادت سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر انسان عبادت سے دور نہیں رہتا تو پھر وہ اس کی عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمود و نمائش کے جذبہ یہ جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اس بات کو اچھی طرح سمجھیے کہ یہ نمود و نمائش اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے۔ اب تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ شاید جن کی کوئی تصویر نہ ہو۔ ہر بندہ جاتا ہے ایئرپورٹ پہ، ادھر جاتے ہوئے ادھر جاتے ہوئے، قدم قدم پہ یہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو عبادت کے اندر یہ سوئی ہے، جو عبادت کی سے ایک روح انسان کو ملنی چاہیے، وہ روح جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس بات کا بہت لحاظ کریں، اس طرح کی غیر ضروری قسم کی تصاویر اور ویڈیوز بنانے سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ حج وہ خالص حلال پیسوں سے کرنا چاہیے، حج کے اخراجات وہ رزق حلال سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، فرمایا کہ لوگوں یقیناً اللہ پاک ہے تو اللہ صرف پاک ہی چیز کو، مال کو قبول فرماتا ہے، تو ایسے پیسوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری یہ ہے کہ اگر انسان کر بھی لیتا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، صدقہ خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے حرام مال میں سے، حج کرتا ہے قبول نہیں ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے اور بڑی زبردست قسم کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کیونکہ سفر کی حالت میں انسان ہو اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کا حضور نے خود فرمایا کہ دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے یطیل السفر اشعث اغبر
यमुद्दु यदैहि इला समाई या रब्बी वमतअमुहु हरामुन वमशरबुहु हरामुन वमलबसुहु हरामुन वग़ुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका। फरमाया कि जो हुज़ूर ने एक आदमी लंबा सफ़र करके परागंदा और गुबार आलूद हालत में वो आता है, उसके सर के ऊपर भी मट्टी, जिस्म के ऊपर भी मट्टी, अजीब उसकी हालत बनी है, यानी काबिल रहम काबिल तरस उसकी हालत है। उस वक़्त वो और सफ़र के अंदर भी है, उस वक़्त वो आसमान की तरफ दोनों हाथों को उठाकर वो दुआ मांगता है कि ए मेरे रब, अपनी हाजात ज़रूरियात मांगता है। लेकिन फरमाया कि वो दुआ कर रहा है, उसकी दुआ नहीं कबूल हो रही, क्योंकि उसका खाना भी हराम है, उसका पीना भी हराम है, उसने जो लिबास पहना हुआ वो भी हराम से कमाई से है, उसकी जिस्म की बदन की परवरिश भी हराम से हुई है। तो हुज़ूर ने फरमाया फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, तो इस आदमी की दुआ फिर कैसे कबूल होगी। आज जैसे लोग बहुत से बात कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो जो आदमी हराम खाता हो, हराम कमाता हो, हराम का लिबास पहनता हो, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हुज़ूर ने फरमा दिया इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी इबादत हो या आम हालात हो, उसके अंदर भी ये है कि इंसान का खाना पीना वो हलाल होना चाहिए। और हज ये कितनी ज़बरदस्त इबादत है, कितने सारे लाखों लोग वो एक ही जगह अल्लाह जल्ल शान उनको इकट्ठा करता है और फिर मुसावात का दर्स देता है। हज कितने सारे लोग एक ही लिबास में, एक ही जगह, कोई बादशाह है, कोई वजीर है, कोई मजदूर है, कोई गरीब है, सब के सब एक लिबास में, दो चादरें बस, सबका लिबास बराबर है, चाहे वो कुछ भी हो, उसका कोई भी स्टेटस हो, अल्लाह जल्ल शानो ने सबको एक लिबास देकर तो ये मुसावात का दर्स दिया कि इस्लाम के अंदर ये मुसावात और ये बराबरी है। और कितनी ज़बरदस्त किस्म की बात है, क्योंकि आम हालात में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ इंसान इस तरह की कैफियत में हो, लेकिन वहाँ ये होता है। और फिर साथ साथ ये है कि हज के अंदर वहदत और इज्तिमाइयत है। ये अल्लाह जल्ल शानू ने जुमे का जो दिन रखा है ये इसलिए कि ताकि मुसलमान आपस में जमा हो, एक दूसरे के हालात से खबरदार हो। 7 दिन के बाद ये एक दिन रखा, फिर ईद रखी है ताकि ईद के मौके पर दूर दराज के जो लोग हैं, जो सफ़रों में गए हुए हैं, कराची बाहर के मुल्कों में, वो भी इकट्ठे हो जाएँ। फिर हज के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को अल्लाह जल्ल शानू ने एक जमा किया ताकि तमाम मुसलमान एक दूसरे के हालात से खबरदार हो, एक दूसरे के साथ आपस में तबादला ख्याल करें और एक दूसरे की मुश्किलात को समझे और इसके लिए एक मिल बैठ के कोई फ़ैसला करें। पहले ज़माने में तो ये था कि सारे लोग हज के लिए जाते थे और उस ज़माने में चूँकि मीडिया नहीं था तो एक दूसरे से राब्ता करते थे, पूछते थे, और बहुत सारी बड़ी बड़ी तहरीकें जो कुफ़ार के ख़िलाफ़ उलमाए कराम ने चलाई, तो वो उसकी प्लानिंग का जाकर वो आम तौर पर जाकर हज के मौके पे करते थे, लोगों के एक दूसरे से अहवाल लेते थे। ये हिंदुस्तान की जो तहरीक है, हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के रेशमी रुवाल शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब, हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर जो लोग थे वो इसी तरह इस मौके पर उन्होंने जाके ये काम किए हैं। तो ये तारीख़ इस बात पे गवाह है। तो मेरे भाइयों, ये इतनी बड़ी इबादत है, इतनी अजीम इबादत है, इसके लिए इन सारे तकाज़ों का, इन फ़ज़ाइल का, और फिर सबसे आम बात है कि सीख कर करेंगे तो अल्लाह ताला हमें ये सारा अजर व सवाब, ये फ़ज़ाइल अता फ़रमाएँगे। अल्लाह जल्ल शानो हम सब को, जो जा रहे हैं उनको भी, जो नहीं जा सकते उनको भी ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हरमैन शरीफ़ैन की हाज़िरी, वहाँ ये मनासिक हज उम्रे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हर किस्म के वसाइल मुहैया फ़रमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।